اکانومک وائز اس کی کوئی نظیر پہلے نہیں ملتی، اس کی کوئی مثال پہلے نہیں ملتی۔ میں پاکستان کی قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، میں وزیر اعظم پاکستان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں تمام اپنے اسٹیک ہولڈر جو ہمارے پارٹنرز ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ٹوگیدر الحمدللہ ہم نے ایک بہت بڑا مائل سٹون اچیو کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ 850 ملین US$ کی ڈیل ہوئی ہے اب تک، کل سے لے کر اب تک بزنس ایگریمنٹس، بزنس پارٹنرشپ ہوئی اس میں۔ اس 850 ملین US$ میں جو کہ یونیک بات ہے، 600 ملین US$ جو ہیں وہ ایگریمنٹس ہیں، ایگریمنٹس ہیں، آئی ریپیٹ 850 ملین US$ میں 600 ملین US$ ایگریمنٹس ہیں اور 250 ملین US$ MOUs ہیں۔ نارملی اس طرح کی کانفرنسز کا آؤٹ کم جو ہے وہ MOUs پہ ختم ہوتا ہے۔ MOUs آپ کو پتہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے، لیکن MOU جو ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ ایگریمنٹ کا مطلب ہے کہ گراؤنڈ پہ کام شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ MOUs کو بھی ہم کنورٹ کریں گے ایگریمنٹس میں۔ تو یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی کانفرنس جس کا 80% جو ہے وہ ایگریمنٹس پہ کلوز ہو رہا ہے۔ یہ تقریباً آل ٹوگیدر 16 ایگریمنٹس ہیں جس کی ورتھ جو ہے وہ 600 ملین US$ ہے، اور 80 کے قریب MOUs ہیں جس کی ورتھ جو ہے وہ 250 ملین US$ ہے۔ اور پاکستان میں اس انویسٹمنٹ سے، اس 850 ملین US$ کے انویسٹمنٹ سے ایک تو دنیا کا اعتماد پاکستان پہ بڑھے گا۔ ایک تو یہ میسج گیا ہے کہ پاکستان از اے ڈیسٹینیشن فار اپرچونٹیز، اور یہاں پر کہ لوکل جو ہمارے پارٹنرز ہیں، جو فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہے، اس کے جو لوکل پارٹنرز ہیں، ان کی ایبلٹی کا دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے پاکستان کے فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں، لوکل پاکستانی فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں اتنی پوٹینشل ہے کہ ہم دنیا کے اسٹیٹ آف دی آرٹ بزنسز کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، خود کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، اور نہ کہ صرف پاکستان کی فارماسیوٹیکل کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں بلکہ پوری دنیا کی ریکوائرمنٹ میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا دن ہے پاکستان کے لیے اکانومک پوائنٹ آف ویو سے، اور یہ 170 ڈیلیگیٹس جو ہے وہ چائنا سے آئے، 170 300 کے قریب جو پارٹیسپینٹس تھے وہ یہاں کے تھے۔ اور مائنڈ یو آپ کو بتاتا چلوں، قوم کو بتاتا چلوں کہ یہ ایگریمنٹ، یہ 600 ملین US$ کا ایگریمنٹ اور 250 ملین US$ کا یہ MOU کیسے ہوا، اور یہ ایگریمنٹ کی تعداد جو ہے وہ زیادہ کیوں ہے؟ جب یہ ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوئی، جب اس کانفرنس کی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوئی 3 مہینے پہلے، اور اس کے بعد اب سے 6 مہینے پہلے تمام انتظامات اور یہ کنفرمیشن ہو گئی کہ ہم نے یہاں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اور ان کمپنیز نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، تو ہم نے آج سے 6 ہفتے پہلے پاکستانی کمپنیز کو جمع کیا، اور ہمارے ایمبیسڈر خلیل ہاشمی صاحب نے چائنا میں چائنیز کمپنیز کو جمع کیا جن کو یہاں پر آنا تھا، ان کا ایک پورٹل بنایا ہم نے، یہاں ڈریپ نے ان کا ایک لوکل کا پورٹل بنایا، اور پھر ہم نے یہاں والوں کو اور وہاں سے آنے والوں کو ہم نے کہا آپ اپنی ورچوئل میٹنگ شروع کر دیں، آپ آن لائن اپنی ویڈیو کانفرنسنگ پہ اپنی ورچوئل میٹنگ شروع کر دیں، اور انہوں نے شروع کر دیا۔ اور ہم نے کہا کہ آپ کو 17 اور 18 جب یہ کانفرنس ہے اس دن ایک دوسرے سے مل کر اپنی بات نہیں بتانی، ابھی سے مل کر اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بات کریں، اپنی کمپنیز کے بارے میں بات کریں، اپنے بزنس کے بارے میں بات کریں، اور ان 6 ویکس میں اپنی باتوں کو اس لیول پہ لے کر جائیں کہ جب یہ کانفرنس ہو تو آپ کی تمام کنورزیشن، تمام نیگوسیشن فائنل ہو چکی ہو، اور آپ MOU سائن نہ کریں، آپ جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن کریں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کل وزیر اعظم پاکستان صاحب کے سامنے اور آپ تمام لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے، کل وزیر اعظم کے سامنے 440 ملین US$ کے 9 ایگریمنٹ سائن ہوئے، 440 ملین،
اور کل جب پورا دن جب کمپلیٹ ہوا ہے, پہلا ڈے کمپلیٹ ہوا ہے, تو تقریباً ہم $500 ملین کے ایگریمنٹس ہم سائن کر چکے تھے. اور پھر کل رات سے لے کر پھر سیشن ختم ہونے کے بعد بھی پارٹنرز کی آپس میں نیگوسیشنز جاری رہیں ڈنر کے اوپر, اس کے بعد بھی. اور آج جب صبح دن شروع ہوا ہے اور اب تک تو ہم تقریباً $600 ملین کے ایگریمنٹ سائن کر چکے ہیں, اور تقریباً ٹوٹل ملا کر $250 ملین کی ہم ایم او یو سائن کر چکے ہیں. تو $850 ملین کی تمام یہ بزنس ڈیل آپس میں بی ٹو بی چائنا اور پاکستان کے درمیان. اور یہ مائنڈ یو یہ صرف ایک سیکٹر ہے, فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے, یہ ایک سیکٹر ہے. تو دیٹ شوز دی پوٹینشیل آف دس سیکٹر, فارماسیوٹیکل انڈسٹریز اینڈ سیکٹر ہیئر ان پاکستان. یہ اس لیے بھی ہو پایا ہے کہ فور لاسٹ 1 ایئر, 1 سوا سالوں میں ہم نے اس فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کی جو ریگولیشن تھی, جو گورنمنٹ کا کام ہے, ہم نے اس میں انقلابی تبدیلیاں کی ہیں. اس کو آج ڈریب جو کہ ان کو ریگولیٹ کرتا ہے, اس 1 سال میں 80% سے زائد ڈیجیٹائز ہو گیا. جو بزنس کمیونٹی کا بزنس مین, فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کا آدمی, اونر, آفیسر, سی ای او, جو پہلے ڈریب کے چکر لگاتے تھے اور سالوں میں کئی سال لگ جاتے تھے ان کی اپروولز پہ, آج ان کو ڈریب کے آفس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, کسی افسر سے ملنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آج وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر, اپنے آفس میں بیٹھ کر ڈریب کے پورٹل پہ جاتے ہیں, اپنی رجسٹریشن فائل کرتے ہیں, 20 دنوں کے اندر ان کا لائسنس ان کی ای میل پر آ جاتا ہے. یہ ہے انقلابی تبدیلی, یہ ہے ریگولیشن. آج ہمیں انٹرنیشنل جس ڈریب کو ریگولیشن کو کرنے کے لیے ہمیں دنیا سے انٹرنیشنل ریکگنیشنز مل رہی ہیں. ہم 1 سالوں میں ہمیں 4 ایوارڈز ملے ہیں. ہمیں WHO نے ہماری لیبس کو اوتھنٹیکیٹ کیا ہے, پری کوالیفائڈ کر دیا ہماری لیبس کو کہ ہم ایلیجبل ہیں دنیا کے ٹرائلز کرنے پہ. ہم WHO لیول 2 ہیں, آج لیول 2 ہے ہمارا, جو لیول 2 کے ذریعے ہم دنیا کے 52 ملکوں میں اپنی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. آج ہم اپریل 2027 میں انشاءاللہ تعالی, اپریل میں 2027 میں ہماری انسپیکشنز ڈیو ہیں WHO سے. ہم انشاءاللہ تعالی WHO لیول 3 پاس کر جائیں گے. ہم WHO لیول 3 پاس کر جائیں گے. جس دن ہم نے WHO لیول 3 پری کوالیفائڈ ہو گئے, ہمارے لیے 100 نئے ممالک اسی دن کھل جائیں گے ہماری پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کے لیے. 100, تو ہم 52 ملکوں سے 152 ملک ہو جائیں گے ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہماری دواؤں کو. تو just imagine کہ how big there is a potential in this pharmaceutical industries which we are heading right now, in Pakistan. اس کے اندر 6 کیٹیگریز ہیں, جس فارماسیوٹیکل سیکٹر کی 6 کیٹیگریز کو ہم سو فوکس تھے کہ پوری فارماسیوٹیکل انڈسٹری بھی بہت بڑی ہے, ہم نے اس کو بھی اور سب سیکشن میں فوکس ہو کر یہاں پر کمپنیز آئی ہیں. اور اس میں 6 سیکٹرز ہیں. پری ٹرائل, اس میں کلینکل ٹرائل ہے, اس میں API ہے, ایکٹیو فارما انگریڈینٹس کہتے ہیں. یہ جو را مٹیریل ہوتا ہے, را مٹیریل دوائیں بنانے کا جو را مٹیریل ہوتا ہے اس کو API کہتے ہیں. یہ ایکٹیو فارماسیوٹیکل فارما انگریڈینٹس, یہ را مٹیریل ہے. یہ پاکستان 90% امپورٹ کرتا ہے. آج ہم اپنی 85% دوائیں خود بناتے ہیں یہاں پہ, لیکن اس کا جو را مٹیریل ہے وہ 90% ہم امپورٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہاں پر ہم نے چائنیز APIs بنانے والوں کو یہاں پر مدعو کیا ہے. کئی درجن سے زائد چائنیز APIs کمپنیز یہاں پر آئی ہیں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں اور سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو یہ 90% را مٹیریل امپورٹ کرتا ہے, ہم انشاءاللہ تعالی بڑی تعداد میں اپنا را مٹیریل پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گے. یہ اس کانفرنس کا آؤٹ کم ہے. اور بہت سارے جو ایگریمنٹس یہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں $850 ملین کے, اس میں بہت سارے ایگریمنٹ جو ہیں وہ لوکلی API پروڈیوس کرنے کے ایگریمنٹس ہیں. کلینکل ٹرائل ہے اس کے اندر ووکیشنل ٹریننگ ہے, ہیلتھ کیئر سیکٹر کے حوالے سے ووکیشنل ٹریننگ ہے. اس کے اندر جو ہے وہ
چوتھا تیسری ہماری چائنا ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن ہے، ویکسین پروڈکشن ہے. ویکسین آپ کو پتا ہے کہ ہم 13 ویکسین لگاتے ہیں اپنے ملک میں، 13 کی 13 ویکسین ہمیں جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں. ہم آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ویکسین پالیسی بنا لی. اس ویکسین پالیسی کے ڈرافٹ کو، ڈاکومنٹ کو بنانے کی وجہ سے، جس کو اپروو کیا کیبنٹ نے، آج ہمارے پاس یہاں پر چائنیز ویکسین پروڈیوسر یہاں پر ہیں، جو کہ پاکستانی ویکسین پروڈیوسر کے ساتھ مل کر اب ہم جو ہے وہ ویکسین یہاں پر پروڈیوس کریں گے. اور میڈیکل ڈیوائسز، چھٹا جو ہے میڈیکل ڈیوائسز، کہ ہم یہاں پر جو امپورٹ ہم کرتے ہیں میڈیکل ڈیوائسز، اب ہم پاکستان میں میڈیکل ڈیوائسز ہم امپورٹ کریں گے. بتا میں آپ کو یہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اتفاقاً نہیں ہو رہا، یہ پلانڈ ہے، یہ پلانڈ ہے. یہ سب کچھ جو ہے وہ، یہ نتھنگ از ان انٹینشنل، یہ انٹینشنلی اس کو باقاعدہ کرافٹ کیا گیا ہے، ڈیزائن کیا گیا ہے اس پوری کانفرنس کو اسی طرح سے، جس کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ جو ہے وہ آج ہم ایک بہت ہی ایک سکسیسفل پاکستان کے ون آف دی سکسیسفل کانفرنس اگر آپ ان کو کہہ سکیں، کہ جہاں پر ایم او یوز کم ہیں اور ایگریمنٹ زیادہ. ایم او یوز 20% ہے اس کی لاگت، اور ایگریمنٹس کی لاگت جو ہے وہ 80% ہے. ٹوٹل ملا کر $850 ملین ہم سائن کر چکے ہیں، جس میں سے $600 ملین جو ہے وہ ایگریمنٹ ہے. یہ پاکستان کی سکسیس سٹوری ہے. میں شکر گزار ہوں ہمارے بھائی ہارون اختر صاحب کا، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر. میں شکر گزار ہوں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے منسٹر جو ہیں ہمارے، ان کا میں شکر گزار ہوں. میں شکر گزار ہوں ایس آئی ایف سی کا. میں شکر گزار ہوں ٹی ڈیپ کے ہمارے فیض احمد صاحب ہیں جو اس کے سی ای او ہیں. میں شکر گزار ہوں پاکستان کے ایمبیسی کے ایمبیسڈر کا، جو چائنا میں بیٹھتے ہیں، جو پاکستانی جو ایمبیسڈر ہیں چائنا میں، ان کا اس کے اندر بہت بڑا رول. ان چائنیز کمپنیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا رول انہوں نے پلے کیا ہے. انہوں نے پریسائزلی ان کمپنیز کو آئیڈینٹیفائی کیا پاکستان میں میچ میکنگ ہو سکتی تھی. اور یہاں سے میں سی او ڈریپ میرے ساتھ یہاں ڈاکٹر عبید بیٹھے میں ہیں، آل کریڈٹ گوز ٹو ہم، کہ انہوں نے یہاں کی کمپنیز کو، جو کہ بھائی فارماسیوٹیکل انڈسٹری تو بہت بڑی ہے، جو چائنیز کمپنیز وہاں پہ آئیڈینٹیفائی ہوئیں، ان کی میچ میکنگ کیسے ہونی ہے، یہ یہاں کی سی او ڈریپ نے اور ان کی پوری ٹیم نے کیا. اور اسی طرح سے جو ہے وہ اسلام آباد پولیس نے پروٹوکول دیا، فیسیلیٹیشن کی. اسی طرح سے ٹی ڈیپ نے سارے انتظامات کیے. اسی طرح سے جو ہے وہ یہاں پر ایس آئی ایف سی کا میں نے نام لیا، منسٹریز کا میں نے نام، انفارمیشن منسٹری نے ہمارے، آپ دیکھیں گے ان کو لینگویج میں، ان کی لینگویج میں ان کو بتانا بہت ضروری. آپ نے دیکھا ہر چیز یہاں پر سائن بورڈز تک جو ہے وہ چائنیز لینگویج میں لکھے ہوئے ہیں. ہم نے جو ڈاکومنٹری بنائی ہے وہ چائنیز لینگویج میں بنائی ہے، اس کے سب ٹائٹلز کو ہم نے انگلش میں رکھا، کہ وائس اوور ہم نے چائنیز میں بنوائی. پھر ہم نے یہاں پر جو اسپیچز ہو رہی تھیں، ان ساری اسپیچز کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ ہیڈ فون لگا کر آپ چائنیز لینگویج میں سن سکتے تھے. تو ایوری تھنگ واز ڈرافٹڈ with a meticulous care، کہ ہر چیز کی جو ہے وہ افادیت اور چیزیں پیشن کے ساتھ، پین لے کر اس کو سکسیسفل کرنے کے لیے سب نے یہ رول پلے کیا ہے انڈر دی لیڈرشپ آف دی پرائم منسٹر آف پاکستان ہز ایکسیلنسی شہباز شریف صاحب کی قائدانہ جو ہے وہ ان کی صلاحیت ہے، ان کی جو اکانومی کو لیڈ کرنے کی، جو فرنٹ سے لیڈ کرنے کی جو جستجو ہے، اس کا ہم حصہ ہیں. ہم ان کی ٹیم کا حصہ ہیں. اینڈ وی آر اوپینین آف آر پرائم منسٹر. یہ ان کا ویژن ہے، یہ ان کی دی ہوئی گائیڈنس ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایگریمنٹس کے اوپر کام کرنا چاہیے اور چیزوں کو گراؤنڈ پہ لے کر آنا چاہیے. انہوں نے کل یہاں پر انوگرل سیشن گریس کیا اپنی پریزنس سے، اپنی خوبصورت بات کی. میں چائنیز ایمبیسڈر کا بہت شکر گزار ہوں، ہز ایکسیلنسی جو یہاں پر آئے اور انہوں نے تمام چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایز فار ایز فارماسیوٹیکل انڈسٹریز از کنسرن، ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے بٹوین چائنا اینڈ پاکستان. نئے دور کا آغاز ہوا ہے، اور یہ دور ایک ایونٹ، ایک کانفرنس کے مرہون منت نہیں ہے. ہم نے جو ریلیشن شپس قائم کی ہے بزنس ٹو بزنس، روٹس جو ہیں اس کے ثمرات نسلوں تک جائیں گے. ہم کہتے تو ہیں کہ ہماری ریلیشن شپ
ڈیپر دین دی اوشن ہے, ہائر دین ہمالیاز ہے, اور اسٹرانگر دین جو ہے وہ آئرن ہے. یہ سب جو ہے وہ ان باتوں کو, ان واکس کو اپنی ٹاک میں ان ٹاکس کو اپنی واک میں بدلنا, ان کو ریئلٹی میں بدلنا, وہ ہے پراسپیرٹی آف دا پیپل آف بوتھ کنٹری, prosperity and success of the businessmen from both the country. یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ دونوں ملکوں کی بزنس کمیونٹی کی آپس میں prosperity and success دیکھ رہے ہیں, جن کی وجہ سے ہم دونوں قوموں کے اندر جائے گی. آپ امیجن کریں جب یہ انڈسٹریز لگیں گی تو کتنی جابز کریٹ ہوں گی یہاں پر, کتنی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوگی, کتنا فورن ریمیٹنس آئے گا پاکستان کو, اور یہاں سے جب یہ پروڈکٹ ایکسپورٹ ہوگی دنیا بھر میں تو کہاں کہاں جائے گی اور کتنا زر مبادلہ پاکستان کو آئے گا. اینڈ یہاں سے پھر اس کو دیکھ کر دنیا میں اور جو ممالک ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اس فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں بزنس کرنے میں کتنی افادیت, کتنا اپنے آپ کو سمجھیں گے. کیونکہ بزنس مین دیکھیں کسی کا دوست نہیں ہوتا, اس کو بھلے وہ کتنا ہی اچھا ہو, وہ اپنے پیسے ضائع کر کے کہیں نہیں جاتا, وہ اپنے پیسے کمانے, دو پیسے کمانے جاتا ہے جہاں بھی جاتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی بزنس مین ہو, ہمارا ہو یا باہر کا ہو. اور جب تک اس کو یہ چام نظر نہ آئے کہ اس کو سکسیس ہوگی وہ کہیں نہیں جاتا. چائنیز بزنس کمیونٹی, بزنس مین کا فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں اتنی بڑی تعداد میں پارٹیسپیٹ کر کے, اتنی بڑی تعداد میں ایگریمنٹ سائن کرنا پاکستان کی بزنس پوٹینشیل فارما انڈسٹری کو ظاہر کرتا ہے, ثابت کرتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے, اس کے جو لوکل پرائیویٹ انٹرپرینرز ہیں ہمارے ہاں, ان کی کیپیبلٹی کو اور ایبلٹی کو بھی ثابت کرتا ہے کہ ہم بہت کیپیبل ہیں اپنی چیزوں کو جو ہے وہ انٹرنیشنل لے کر جانے کے لیے. تو میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ہماری ساری گفتگو تک کو قوم تک بھی پہنچایا ہے, اور یہاں سے یہ آواز باہر بھی جا رہی ہے. تو پاکستان کے آنے والے دن جو ہے وہ بہت اچھے ہیں الحمدللہ. اور یہ کامیابی, یہ جو ایک امپیٹس ملا ہے پاکستان کو, یہ پچھلے سال انڈیا سے جنگ جیتنے کے بعد ملا ہے. پاکستان جو دنیا کے نقشے پہ جانا مانا پہچانا جانے لگا, اپنے سے 6 گنا بڑی فوج کا مقابلہ کر کے ان کو دھول چٹائی ہے. اور جس طرح سے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب نے اس کو لیڈ کیا ہے, اور اس کے بعد ہمارے سیکیورٹی کے ایگریمنٹس ہوئے دنیا بھر میں, اور جس طرح سے دنیا نے ہماری فتح کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا ہے. اور اس کے بعد پھر جب یہ ایک انفارچونیٹ وار شروع ہو گئی بٹوین ایران اینڈ امریکہ اینڈ ادرز, اس وار کو جس طرح سے رکوانے میں, اس کو سلو ڈاؤن کرنے میں, اور فریقین کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے میں جس طرح سے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب نے, وزیر اعظم پاکستان صاحب نے اپنا رول پلے کیا ہے, اور جس طرح سے تیسری جنگ عظیم رکوائی ہونے سے اس کا شاخ آج دنیا میں عزت کے مقام سے جانا پہچانا جا رہا ہے. اور اس کی جو فال بیک ہے وہ ہے بزنس ڈیل, اور اس کا آپ ایک نمونہ آج یہاں دیکھ رہے ہیں اس صورت میں. یقیناً چیلنجز, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کی جو دنیا میں اویئرنیس ہوئی ہے پاکستان کے بارے میں, پاکستان کے پوٹینشلز کے بارے میں, پاکستان کی جو عزت بڑھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سارا صحرا جو ہے وہ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے, وزیر اعظم پاکستان صاحب کو جاتا ہے, ہمارے فورن منسٹر ڈار صاحب کو جاتا ہے, اور تمام ان کے ساتھ جو ٹیم کام کر رہی ہے اس کو جاتا ہے. اب ہمارا کام ہے, ہر شعبے میں کام ہے کہ اس اپورچونٹی, جو یہ اپورچونٹی بنی ہے, اس کو شعبہ گریب کرے, کیپٹلائز کرے, اور اس کا فائدہ پاکستان کو ہونا چاہیے, اس کا فائدہ پاکستان کی عوام کو پہنچنا چاہیے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ہمارے کہنے پر یہاں پر زحمت دی ہے. بہت شکریہ. دیکھیے ابھی تو ہم آپ کو کوئی اسپیکولیشن نہیں دے رہے, کوئی خواب نہیں دکھا رہے, جو ہو گیا ہے وہ بتا رہے ہیں. اور کیا ہو گیا ہے, $850 ملین سائن ہو گئے. اس $850 ملین میں تقریباً $600+ ملین جو ایگریمنٹس ہیں. ایگریمنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اپنی بات کو فلفل کرنے کے لیے
پابند ہیں اس کی پھر ریپرکشنز ہوتی ہیں خدا نخواستہ اگر فلفل نہ کریں تو ایگریمنٹس ہیں. اور $250 ملین جو ہے وہ انٹینٹ ہے, انٹینشن ہے, جس کو آپ ایم او یو کہتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ کہ ہاں ہم اس راستے پہ کام کریں گے, ان کو بھی ہم بہت جلدی ایگریمنٹ میں کنورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو $850 ملین تو سائن ہو گئے. آپ نے پوچھے شعبے, یقیناً ویکسین پروڈکشن, اے پی آئیز, جو کہ ہماری بہت بڑی اے پی آئی, میں نے آپ کو بتایا 90% ہم 85% دوائیں ملک میں بناتے ہیں, اس کی 90% اس کی را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں. تو جسٹ امیجن کریں کہ ہمیں ان دواؤں کو بنانے کے لیے کتنا را مٹیریل خریدنا پڑتا ہوگا. وہ را مٹیریل جو ہے وہ یہاں بننا شروع ہو جائیں, یہ بہت بڑی ہماری پرائرٹی تھی. اور پھر ہم جو ویکسین آج خریدتے ہیں, دنیا کے ہم محتاج ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ٹیکے لگائیں گے اس وقت جب ہم دنیا سے خریدیں گے. اس کی کاسٹ $450 ملین ہے. ہم چاہتے ہیں 2030 میں جب یہ کاسٹ $1.2 بلین ہو جائے گی اور سارا کچھ پاکستان کو اپنی جیب سے دینا پڑے گا, اس سے پہلے پاکستان کو اپنی ویکسین پروڈکشن بنا لینی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے پاکستان کے پاس ہم سے پہلے کوئی ویکسین پالیسی نہیں تھی. اس ایک سال میں ہم نے پاکستان کی پہلی ویکسین پالیسی بنا لی, اپروو کر لیا, اس کو کیبنٹ نے اپروو کر لیا, جب جا کر آج جو ہے ویکسین پروڈکشن کرنے والی چائنیز کمپنیز ہماری کمپنیز کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں ویکسین بنا رہی ہوں گی, اور اسی طرح سے میڈیکل ڈیوائسز بھی. جی بہت زیادہ. دیکھیے جو چیز آپ اگر فرض کریں آج ایک دوا جو ہے جس کے لیے آپ بنا تو یہاں رہے ہیں, لیکن اس کی آپ را مٹیریل امپورٹ کر رہے ہیں, وہ ڈالر میں آپ امپورٹ کر, اگر وہی را مٹیریل آپ یہاں پر بنانا شروع کر دیں گے اسی دوا کی, تو وہ را مٹیریل آپ کو بہت سستی پڑے گی. اور جب سستی, تو اس را مٹیریل سے جو آپ دوا بنائیں گے وہ بھی بہت سستی ہوگی. الٹیمیٹلی اس کا فائدہ جو ہے وہ ایک تو قیمت وائز, پرائس وائز عام کسٹمر کو, پاکستانیوں کو جائے گا. ساتھ ساتھ ہمیں ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ, جب بزنس کم ہوگی تو یہ دوا آج اگر مہنگی ہونے کی وجہ سے ہم ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے, تو یہ دوا کل کو ایکسپورٹ بھی ہوگی دنیا میں اور جگہوں پہ بھی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بات کی مینوفیکچرنگ کی اور ایکسپورٹس کی, تو آپ نے کہا کہ $600 ملین کے ایگریمنٹ سائن ہو چکے ہیں. اس کو دیکھ کر آپ یہ بتائیے گا کہ یہ مینوفیکچرنگ ان ایگریمنٹس کے تحت کب تک سٹارٹ ہو جائے گی, کتنا وقت لگے گا, اور دوسری بات ہے کہ ایکسپورٹیبل پروڈکشن تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا. جی, ہمارے پاس ہر ایگریمنٹ کے آگے اس کی ٹائمنگز لکھی ہوئی ہیں, ہر کے حوالے سے اس کی ٹائمنگ ہے. کچھ 7 مہینوں کی ٹائمنگ ہے, کچھ 3 مہینوں, یعنی کہ یہ کمپلیشن کی بات کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ ایک پلانٹ آج لگانا شروع کرتے ہیں, مشینیں لے کر آتے ہیں, تو 1 مہینے سے لے کر 13 مہینے تک کی جو ہے وہ 1 مہینے سے لے کر 13 مہینوں تک کی جو ہے وہ پوری ہے. آپ ڈیفینیٹلی مجھے آپ کو اس کو پیپر پہ اس کی پوری ڈیٹیل دینی پڑے گی. کوئی ایک فارمولا ہر کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہے, الگ الگ ڈفرینٹ پروڈکٹس کے ساتھ ڈفرینٹ سائز کی وجہ سے ڈفرینٹ ٹائم لائن ہے. تو ہم نے صرف اور صرف جو ہے وہ ویلیو نہیں اس کو صرف کیلکولیٹ کیے, ہم نے اس کی ٹائمنگس کے اوپر بھی بہت کڑی نظر رکھی ہے. ہم آگے چل کر آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر بھی کریں گے. بہت شکریہ. جی 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 آئی تھنک کہ کوئی 18 کے قریب جو ہے وہ 17-18 کے قریب جو ہے وہ ہربل میڈیسن, چائنیز ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن جو ہے وہ, اور ہماری جو یونانی دوا جو ہے ہماری جو دوا کہلاتی ہے, ان کے آپس میں جو ہے وہ ہربل میڈیسنس کی یہاں پر ایگریمنٹس ہوئے ہیں. بہت ساری ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اس کے اندر, اور یہ سارا کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہاں سے پاکستان سے باہر جانا ہے. سارے ایگریمنٹ وہ ہیں جس میں یا تو ٹیکنالوجی آ رہی ہے یا انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ٹیکنالوجی کے خیال میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں. تو تقریباً 18 کے قریب جو ہے وہ TCM ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن میں یہاں پر جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں. نہیں, یہ ڈیفینیٹلی وزارت صحت, یہ جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے یہ وزارت صحت کے انڈر میں ہے, اور وزارت انڈر لا جو ہے وزارت صحت کے انڈر میں, اور ہم اس کو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ڈریپ اس کو ریگولیٹ کرتا ہے, جو کہ منسٹری کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ڈریپ, جو کہ اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. اور ہم ڈیفینیٹلی, ہمارا کام ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ہمارا کام گیٹنگ انوالو ان بزنس نہیں ہے. وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود ان بزنس. ہمارا کام ان دونوں پارٹیسپینٹس کو ریگولیٹری فریم ورک سے ان کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اور پاکستان میں اور بھی جو ادارے ہیں جن سے پرمیشنز چاہیے ہوتی ہے یا وہاں پر ان کی انڈورسمنٹ چاہیے ہوتی ہے, یہ ہم کر رہے ہوں گے, ڈریپ کر رہا ہوگا, منسٹری کر رہی ہوگی, ان سے بھی تمام ریگولیشنز کو جو ہے وہ اس کو اپروو کرا کے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.